ذوالفقار راحت صاحب، یہ آج سینٹ کی کمیٹی سے بھی یہ بل پاس کر لیا گیا ہے، اور آئی اسٹل ریممبر کہ آپ جب پی ٹی آئی کے دور میں بھی آپ نے بڑے فواد چودھری سے ملاقاتیں کر کے پروگرام میں آپ ڈسکس کرتے رہے ہیں کہ بھئی احتجاج ریکارڈ کروایا کہ اس طریقے سے ہمیں شٹ اپ کال نہ دی جائے یا ہماری زبان بندی نہ کی جائے. پھر ویسے ہی تمام صحافیوں کو آپ اپنے پے رول پہ رکھ لیں پارٹیز کہ بھئی جو حکومت میں آئے گا تمام صحافی، جیسے انڈیا میں ہوتا ہے اس کو لیک میڈیا کہا جاتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی کر لیں. فضا، کوئی بھی قانون بنتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کی روح یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلام کے خلاف، جمہوریہ پاکستان کے خلاف اور عوام کے جو ول ہے اس کے خلاف نہیں بن سکتا. یہ بیسک ایک فنڈامنٹل ہے اور اس کو فالو کرنا ہوتا ہے لیجسلیٹر نے. دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کو مختلف سیاسی جماعتیں نظر آتی ہیں، یہ جب حکومت کے اندر ہوتے ہیں تو ان کا رویہ اور ہوتا ہے، جب اپوزیشن کے اندر ہوتے ہیں تو یہ میڈیا کے ساتھ کھڑے ہو کے آزادی صحافت کی یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. جو ہی یہ کچھ میز کے دوسری طرف جاتے ہیں تو یہ ساری آزادی صحافت کا وہ سفر بھول جاتے ہیں کہ ہم نے سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے ان صحافیوں کے ساتھ ڈنڈے کھاتے ہوئے ہم نے یہ باتیں کی تھی. اور میڈیا ایک ایسا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو اس پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرتا ہے، وہ سیاستدانوں کے لیے لڑتا ہے، وہ سارے وہاں پہ جہاں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہوتی ہے اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس وقت تو یہ میڈیا بہت اچھا لگتا ہے، اور جب یہ اقتدار کے اندر حضرات چلے جاتے ہیں تو اس وقت پھر وہ آمریت آ جاتی ہے. ہم نے ڈکٹیٹروں کو بھی اسی انداز میں دیکھا ہے، ہم نے یہاں پہ سول ڈکٹیٹروں کو بھی دیکھا ہے. لیکن آج سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی آزادی صحافت کی بڑی بات کر رہی ہے، تو جو اگر پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس گلا گھوٹنے میں شامل ہو جائیں، اپوزیشن کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ جس کرائسس سے گزر رہے ہیں اس کے باوجود وہ شامل ہو جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ظلم کے اس نظام میں پوری طرح سے شامل ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی یہ صحافی جماعتیں تنظیمیں بات کرتی ہیں، پی ایف یو یہ بات کرتی ہے، پریس کلبز بات کرتے ہیں، یا اے پی این یا سی پی این بات کرتی ہیں، تو وہ یہ کہتی ہے کہ دیکھیں ہمارے اوپر آپ نے یہ نافذ کرنا ہے، تو آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے ہماری بات تو سن لیں، آپ ہماری اس میں مشاورت تو لے لیں. یہاں پہ کچھ عرصے سے ایک رواج چلا آ رہا ہے پاکستان کے اندر کہ اچانک کہیں پہ بل بنتا ہے، وہ لا کے اوپر اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے اور جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں اسے بات نہیں کی جاتی. ابھی بھی پی بی اے یہ بات کر رہا ہے، ابھی بھی اے پی این ایس یہ بات کر رہی ہے، سی پی این ای کی ہماری کمیٹی ہے جس کا میں بھی ممبر ہوں، وہ بارہا یہ بات کر چکی ہے کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کم از کم اس کے کو ٹی او آر بنا لیں، جو جینوئن جرنلسٹ ہیں وہ اس کی زد میں نہ آ جائیں، فیک نیوز کا تشریح کم از کم کر لیں کہ فیک نیوز ہے کیا، اس پہ ہم متفق ہو جائیں. یہ علیحدہ کر لیں کہ کون سے یوٹیوبر جرنلسٹ ہیں اور کون سے اس کا کوئی میکانزم بنا لیں. اگر پیمرا کو آپ نے کوئی رول دینا ہے وہ کر لیں. اور فیک نیوز کی تشریح جب تک نہیں ہوتی، یہاں پہ ہوتا ہی ہے کہ اس طرح کا قانون بنا دیا جاتا ہے اور فیک نیوز کی تشریح ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، اور ہر ادارہ اور ہر طاقتور شخص اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے. وہ جس چیز کو جو ان کو سمجھ نہیں آتی اس کو فیک نیوز کہہ دیتے ہیں. تو اس کی ایک تشریح کے اوپر متفق ہونا صحافی برادری کا اور گورنمنٹ کا اور متعلقہ اداروں کا یہ بہت ضروری ہے کہ فیک نیوز ہے کیا، اور اس کو آگے چل کے کس طرح ایکزیکیوشن ہو سکتی ہے اور سزا اور جزا کا نظام کیا ہوگا.